بات بات پہ بیٹیاں طلاق مانگنے لگتی ہیں، چل چل تیرے گھر میں سکھ نہیں پایا، تیرے گھر میں سکون نہیں پایا. اور جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بھی فون کر کے کہتے ہیں آؤں کیا بیٹی؟ وہ کہتی ہے آؤ ابا ذرا دیکھیو ہی نہ آ کے. سنو، شادی کے بعد عورت کے حق میں سب سے زیادہ طاقتور اس کا شوہر ہوتا ہے، باپ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو. شوہر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اس کے لیے. آپ کے بعد دولت ہے، آپ گئے اپنے جا کے تمنچا کان پہ رکھ دیا، لیکن شوہر 3 بار کہے گا طلاق طلاق طلاق، پورا کھیل ختم، سسٹم ختم. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، مار سکتے ہو لیکن بیٹی کو زندگی نہیں لوٹا کے دے سکتے، جو عزت گئی ہے وہ نہیں لوٹا کے دے سکتے. آپ سے بھی تھوڑی سی گزارش ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوا کرے تو اڑ کے نہ جایا کرو، اڑ کے نہ جایا کرو. کہا کر بیٹی غلطی تیری ہے تو راضی تو کر، اور غلطی شوہر کی ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں. گرم غصے پہ نہ جاؤ. نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جھگڑے پہلے بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن فرق اتنا، پہلے جھگڑے ہوتے تھے اور بیوی گھر جاتے جاتے 8 دن لگ جاتے تھے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آج تو عورتیں بھی اتنی چلا کے پہلے فون لگا لیا، پھر کہہ رہی ہے آدمی سے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم، فون چالو ہے. میرے باپ کو کیا کہہ رہے تھے تو وہ اسے کیا معلوم فون لگا ہوا، وہ کہہ رہے تیرے باپ کو بھی دیکھ لوں گا میں. وہ سن رہا ہوتا ہے، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا، گاڑی دروازے پہ، کیا کہہ رہا بھائی دیکھ کے دکھا. آئے گریبان پکڑ لیا، بس اتنی غصہ کافی ہو گئی طلاق، مرو اب جا کر کے. اور یہ طلاق کرانے والے خود اپنی بیٹی کو عزت کے ٹکڑے نہیں دے پاتے. کئی بیٹیوں کی یہ شکایتیں ہم نے سنی کہ جب شوہر سے جھگڑا ہوا سارے ہمدرد بن کے گئے تھے، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، کبھی باپ کہہ دیتا بیٹی دوا کا پیسہ نقی ہے، کبھی بھائی کہہ دیتا بعد میں سنی جائے گی، کہتی مولانا اب کیا کیا جائے، میرے بھائی میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ مولوی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو بھی کرنا تھا تمہیں کو کرنا تھا، تمہیں مصطفیٰ کا اخلاق حاصل کرنا تھا، آقا کریم کا کردار سیکھنا تھا، زندگی کیسے چلتی ہے یہ تمہیں سیریل نہیں بتائیں گے، سیریل گھنٹے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں، زندگی 60 سال کی ہوتی ہے. اسے سیکھنے کے لیے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی پڑھنا پڑے گی، آقا کا کردار سیکھنا پڑے گا، 60-70 سال کی زندگی کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. کوشش کریں حضور کی زندگی سیکھیں، لیکن دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. معاف کیجئے گا، ہماری قوم کو جتنا شوق ناچنے اور کودنے کا ہے نا، اتنا اللہ رسول کی باتوں کا شوق نہیں ہے. ہاں اتنا شوق نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اکثر 2-4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ڈھول تبنگر تماشے سب کچھ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مزار بنا ہے یہ میرے سامنے دکھ رہا ہے مجھے، مزار ہے. یہ جو اللہ والوں کے مزار بنے یہ کیوں بنے؟ کیا یہ تماشے کرتے تھے؟ ان کے گلوں میں ڈھولک لٹکی رہتی تھی؟ مزار ان کے بنے ہیں جنہوں نے راتیں بھی جاگ کے گزاری ہیں، دن روزوں میں گزارے ہیں. عبادت کرنے والوں کے مزار بنے اور ان کے مزار پہ پکے پکے شرابی بے نمازی آتے ہیں. ایک کی داڑھی نہیں ہوتی اور کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. یہ رنگ ہے چشتی؟ ایک وقت مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. یہ چشتی رنگ ہے؟ یہ شیطانی رنگ ہے تمہارا، یہ ابلیسی رنگ ہے. رنگ چڑھا تھا ابو بکر پہ، رنگ چڑھا تھا میرے نبی کا عمر پہ، رنگ چڑھا تھا عثمان غنی پہ، رنگ چڑھا تھا مولا علی پہ. بابا بابا زندہ باد. ان لوگوں پہ رنگ چڑھے. یہ لوگ ہیں اللہ والے. آج تماشے معاف کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بری لگے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں چاپلوسی کر کے ڈاکٹر صاحب نے بلایا، صاحب کے حکم تھا، قاری صاحب قبلہ کی محنت ہے، تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں تمہاری چاپلوسی کر کے پیسہ بٹور کے نکل لوں. اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گے. ہاں آخری سانس تک یاد رکھو گے، اتنا کڑوا بولوں گا، اس لیے کہ فری کی جنت میری جھولی میں نہیں.
مجھے پتا جنت سستی ہوتی تو حسین کربلا میں 72 سال سبحان کٹواتا. اللہ، کیا بات. جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کھال انگارے اور کوئلوں سے نہ جلواتے. جنت مشکل تھی نا تبھی تو انگاروں پہ جلائے گئے. صہیب رومی جیسے لوگ، حضور کے ایسے عاشق، خدا کی قسم تاریخ پڑھو آج بھی کلیجے کانپتے. کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ کیا کیا؟ ہاں ہوتا کیا؟ ارس آ گیا بابا کا چندہ دے دو. پہلی بات تو سنیں حلال کمائی اتنی عزت والی ہوتی. فرمایا گیا حلال کمائی کا 1 روپیہ بھی اگر قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے گئے ہوں، فرمایا گیا تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے. 1 روپے کی اتنی ویلیو ہے. جبکہ سگا بھائی منہ نہ دیکھ پایا ہو، بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا ہو، تختے ہٹا کے منہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن روپیہ نکالنے کا حکم ہے. تیرے روپے کی اتنی اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، اور ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے. عرس آ رہا بابا کا، ٹھیک ہے عرس کرو لیکن شریعت کے دائرے میں کرو. عرسوں سے مخالفت نہیں، تمہارے تماشوں سے تکلیف ہے. سن سکتے ہیں کڑوی باتیں؟ بولو ذرا. میں میرے سامنے نوجوان بیٹھے، جوان بگڑتے تو بچے ان کی انگلی پکڑ کے میلوں میں جاتے ہیں. آج 28 سال کا میلے میں گیا تو 8 سال کا انگلی پکڑ کے گیا، کل یہ 28 کا ہوگا 8 کے کو پکڑ کے یہ لے جائے گا. ایسے ہی اصول چلتا رہے گا اور تم جاہل کے جاہل رہ جاؤ گے، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. یہ حالت ہماری رہے گی، یاد رکھنا. عرس آ رہا صاحب، بڑی دھوم دھام سے چادر گھوم رہی ہے، چندہ ہو رہا، ٹھیک ہے کرو. پھر کیا ہوتا؟ قوالا آ رہا، نام نہیں بتاؤں گا برا لگ جاتا لوگوں کو، میرا نام مائک میں لیا تھا بھائی. قوالا آ رہا، کون ہے؟ نا فنا آ رہا ہے. اچھا پھر تو سارے ہی دیندار ہوں گے کہ نا. جواب کے لیے ایک لیڈیز بھی بلائی ہے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے ہم میں سے کون اتنا بغیرت ہے جو اپنی بہن بیٹی کو دوسرے کے سامنے اسٹیج پہ نچانا پسند کرتا ہو؟ ہے کوئی اتنی بڑی بھیڑ میں جو اپنی بہن بیٹی کے بارے میں یہ چاہے کہ میری بیٹی 4 لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ چلے؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر اتنے غیرت والے بنتے کہ بیٹی کے سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہیں دیتے. جب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی خیرت آتی ہے تو پھر وہ جو آ کے اسٹیج پہ بیٹھی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. او بھائی وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہوگی. مجھے بتایا جائے ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت اتنی پیاری ہے تو پرائی بیٹی کو نچانے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ اور وہ بھی قوم کے غیرت والے پیسے سے، جسے کسی نے بٹے پہ کمایا، کسی نے فیکٹری میں کمایا، کسی نے پسینہ بہا کے کمایا، کسی نے گیہوں کٹائی میں کمایا، کسی نے دھان کٹائی میں کمایا، کسی نے رات دن محنت کر کے کمایا، اسے تم لوگوں کے عیاشیوں پہ خرچ کر دیتے ہو تھوڑی سی دیر کی ذہنی عیاشی کے لیے. کہ ادھر سے مقابلہ ہوگا، ادھر سے مقابلہ کرنے والی ہوگی، ادھر سے شیر ہوگا، ادھر سے جواب آئے گا. آگ لگے اس بے غیرتی کو. اسی میں دیکھا جاتا ہے چند قوم کے بے غیرت امیر آگے ٹیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نوٹوں کی یوں بارشیں کیا کرتے ہیں. چند بے غیرت واہ میں لگ جاتے ہیں کہ تو دیکھو فلاں کے بیٹے نے کتنا لٹایا ہے، فلاں کے بیٹے نے کتنا پیسہ لٹایا ہے. آج پتہ چل گیا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے. نہیں بیٹے آج پتہ نہیں چلا ہے، یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا تھا. آج جو تماشے دیکھ کے کہتے ہو آج پتہ چل گیا امیر کون ہے. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بے غیرتی میں پیسہ نہ لوٹانا. تمہاری بستی میں بیوائیں بھی ہوں گی، تمہارے بستی میں غریب بھی ہوں گے، تمہاری بستی میں یتیم بھی ہوں گے. تم نے دیکھا ہوگا جب تمہارے بیٹے عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ جاتے ہوں گے تو اسی راستے پر کچھ غریب مسلم بچے کوئی چنے کی دکان لگاتا ہوگا، کوئی کھلونوں کی دکان لگا کے بیٹھا ہوگا. خدا کی قسم اس کا بھی جی چاہتا ہے وہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے، وہ بھی جی چاہتا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے، لیکن صاحب غربت نے راستے میں پکڑ کے روک دیا تھا، ضرورتوں نے اس کو خریدار بنا دیا ہے. بیٹھ گیا کہ راستے میں سامان لے کر کے ہم خریدتے تو چلے جاتے ہیں لیکن غربت کا خیال کسی کو نہیں آتا. ہاں تیرے پاس دولت ہے
تجھے رب نے پیسہ دیا تھا تو عیاشیوں کے لیے تو نہیں تھا، قوالی اور تماشوں میں لٹانے کے لیے نہیں تھا۔ کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو اس پیسے کو اٹھاتا، چاند رات والے دن کسی یتیم کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں اندر ڈال کے آ جاتا، پرچہ بنا کے ڈال دیتا۔ عید صرف میری نہیں ہے، عید تمہاری بھی ہے، اس سے تم بھی عید منانا۔ خدا کی قسم اگر اس پیسے سے کسی غریب کی عید ہو جاتی تو قبر میں بعد میں جاتا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے تشریف۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ جو کرنے کے کام تھے وہ کیا ہی نہیں، اور جو نہ کرنے کے تھے ڈوب گئے جا کر کے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، خرچ کرنے سے کون روکتا ہے؟ لگاؤ، لیکن وہاں جہاں لگانے کی جگہ ہے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ۔ ہمارے کمائی محنت کی ہے تو ہم کیوں حرام کام میں لگائیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو؟ یار میں نے کسی کسان کو ڈھیلا کے دھار میں آج تک گیہوں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں بکھیرتا بھائی؟ اس لیے کہ اس میں بکھیروں گا تو ملے گا کیا؟ سارا ہی بہ جائے گا۔ ایک پکی زمین میں 6 بار ہل چلا کے دانہ ڈالتا ہے، صرف اس امید پہ کہ اس سے گیہوں اگ کے آئے گا، ایک کے بدلے میں 7 بالیں ملیں گی، ہر بال میں 70 دانے ملیں گے۔ ہم کسان سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ہم تو دانہ بھی بیکار جگہ نہیں ڈالتے۔ جب دانہ بیکار جگہ نہیں ڈالتے تو آپ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پیسہ بیکار جگہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اللہ نے دولت دی ہے نا تو تعلیم پہ لگاؤ، علم پہ لگاؤ، قرآن والوں پہ لگاؤ۔ آپ پیسے والے کسی غریب کی تعلیم میں مدد کریں۔ ہم سب سے پھڈی قوم ہے تعلیمی اعتبار سے، پورے ملک میں سب سے نچلے طبقے میں ہمیں اس وقت تعلیمی اعتبار سے گوار ہیں۔ ہم لوگ اتنے گوار، ڈاکٹر صاحب اکثر نکلنا ہوتا ہے، ہم لوگ تو راتوں کے مسافر ہیں، اور اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہے نا؟ زندگی موت بہت تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ وہ بہت دور نہیں ہے، بہت تیزی سے، بس اشارے کی دیر ہے، بس یوں ہی پکڑ لیے جاؤ گے، ہلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کئی بار ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کرتے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے دیکھا، کئی بار لگتا ہے ڈاکٹروں کو کہ یار یہ کیا 2 خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی بچ جاتا۔ کہتے ہیں تب پتہ چلتا ہے زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے، ساری چیز کا مالک اللہ ہے۔ میرے عزیز، میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، جب کبھی راتوں میں گزرنا ہوتا ہے نا تو جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر 9 بجے سارے سو جاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان نہیں ہیں، اور جہاں 12 بجے تک چوک میں لوگ بیٹھ کے موبائل چلاتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ وقت کی سب سے بڑی بربادی اگر کوئی قوم کر رہی ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے وقت کی قیمت معلوم نہیں، ہمیں اپنے وقت کی قدر معلوم نہیں۔ نوجوانوں وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو، کل یہ چلا جائے گا نا، ایڑیاں رگڑ کے مر جائیں گے، ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے گا۔ سکندر نام سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرے، نام سنا نا سکندر کا، بڑے بادشاہوں میں نام آتا سکندر کا۔ سکندر اپنی مہم پر تھا اور راستے میں سفر میں اسے سانپ نے کاٹ لیا۔ جب سانپ نے اسے کاٹا نا تو اس کی فوج میں طبیب تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، سارے علاج میں لگ گئے۔ کچھ دن اس کو دوائیاں دی، آخرکار ان کو کہنا پڑ گیا بادشاہ اب علاج بس سے باہر ہے، موت قریب آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیا میں غریب الوطن مر جاؤں گا؟ کیا مجھے اپنے ملک کی مٹی نصیب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ اب بچنے کے چانسز نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس دولت تو بہت ہے، ایک کام کرو میری آدھی دولت لے لو اور کسی سے اتنی سانسیں مجھے ادھار دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں، اتنی سانسیں ادھار دلوا دو کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر سکوں۔ ہنسے حکیم، کہنے لگے ڈاکٹر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سانسیں ادھار نہیں ملتی ہیں۔ اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا،
اگر آدھی سانسوں سے بھی، اس نے کہا اگر آدھی دولت سے کام نہیں چل رہا ہے نا تو کہا پھر ایسا کرو میری پوری دولت اٹھا لو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ توجہ کریں ذرا میری طرف دیکھیں۔ اس نے کہا اگر آدھی دولت سے سانسیں نہیں مل رہی نا تو اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، میری ساری دولت لے لو، لیکن اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں۔ بھائی شانتی سے آ کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا اتنی سانسیں مجھے دلوا دو کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر سکوں۔ تو اس نے کہا بادشاہ پوری دولت لے کر بھی تجھے ایک سانس کوئی ادھار نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا پھر سنو، اگر میری دولت کسی کام کی نہیں ہے نا تو پھر ایک کام کرنا، میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا۔ کیا کرنا ہے؟ کفن کے، بولیں کفن کے، میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال جانا۔ کیوں سکندر؟ اس نے کہا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے دولت پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ سکندر کے کام نہ آ سکی تو تمہارے کیا کام آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی نکال کے بتا دینا کہ میں وہ بے وقوف بندہ ہوں جس نے سب کچھ دولت کو سمجھا تھا، لیکن جب آیا تھا تب بھی ہاتھ خالی تھے اور جا رہا ہوں تب بھی ہاتھ خالی ہے۔ میرے عزیز، موت جب آئے گی نا ایک لمحے کا موقع نہیں دے گی، ایک منٹ کا موقع نہیں دے گی، آپ کو سیدھا نہیں ہونے دے گی۔ تم نے دیکھا ہوگا شداد نے جنت بنوائی، سنا ہے کہ نہیں؟ شداد نے جنت بنوائی، خواب کتنے بڑے تھے کہ پوری زندگی عیش کی زندگی جنت میں گزاروں گا، لیکن جب مرا نا تو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک پیر جنت کے باہر تھا اور ایک پیر اندر تھا۔ اللہ نے کہا کھینچ لو روح، اسے اس کی اوقات پتہ چل جانی چاہیے، اسے اس کی حیثیت پتہ چل جانی چاہیے۔ نمرود کتنی بڑی طاقت کا مالک تھا، اتنا بڑا طاقتور کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اللہ نے ایک مچھر سے مروا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سب سے بڑا خدا اللہ ہے، سب سے پاورفل صرف خدا کی ذات ہے۔ اور اس کے اصول سے بغاوت کرو گے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ معاف کیجئے گا، میتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں میتیں، دفن میں جاتے ہیں سارے لوگ، جایا کرو، بڑی نیکی ہے، پتہ چل جائے انتقال ہوا ہے کسی کو، کہیں بھی پہنچ سکتے ہو، ایمان کے ساتھ بندہ گیا تو ضرور جایا کرو۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اللہ اس کے صدقے میں تمہیں بخش دے گا، اور اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہارے صدقے میں اسے بخش دے گا۔ یہ کیا کرو۔ اور اب تو معاف کرنا، جنازے بھی نا جناب، جنازے بھی اب تو بدلے کا بدلہ ہے، جنازے بھی بدلے کا بدلہ ہے۔ ہمارے ابا کے میں آؤ گے تو تمہارے ابا کے میں آئیں گے، تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے، یہ بات کلیئر۔ تم آؤ گے تو ہم آئیں گے اور تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ بتا ثواب کسے ملا؟ کسی کوئی نہیں، ڈنگوارا کر گئے۔ ہاں بھائی، ایک تھپڑ تو نے مار لیا، ایک ہم نے مار لیا، بات ہے برابر ہو گئی نا۔ تو اب جنازے بھی خود غرضی میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، جنازہ امیر کا ہوتا تو بھیڑ دیکھنے ملتی ہے، اور جنازہ غریب کا ہوتا تو لوگ کندھا بھی نہیں دینا چاہتے۔ جنت دولت اور غربت پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر یہ لگتا ہے کہ امیر کے جنازے کو کندھا دینے میں زیادہ ثواب ہے تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کندھا اسے جا کے جلدی دیا کرو جسے کوئی کندھا دینے تیار نہ ہو، اسے پہلے کندھا دیا کرو دوڑ کے، جس کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو جس کے جنازے کو بھیڑ لگی ہے نا، لگتا ہے یہ دکھاوے کر کے گیا ہے، ہمارے جیسا اس کا شورا ٹیپ ٹاپ رہی ہوگی، لیکن جسے کندھا کوئی نہیں دے رہا نا تو سمجھ جاؤ ہو سکتا ہے اس نے راتوں میں عبادت کی ہو، اس نے تب رب کو آواز دی ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے لوگ اسے کندھا دینے تیار نہیں۔ تو فیصلہ جو ہے نا بھیڑ کا یہ اندازہ لگانا کہ کندھا اس کو دوڑ کے دو جسے کوئی کندھا نہ دے رہا ہو، مٹی دو۔ اب تو وقت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، حالات یہ ہو گئے کہ جنازے کو مٹی دینی تو بڑی بات ہے، نماز پڑھ کے آدھے نکل لیتے، کیوں مصروفی اتنے ہو گئے، ٹائم کس کے پاس ہے مٹی تک جانے کا؟ دعا
اجی مٹی ڈال دے 3 مٹھی بڑی بات ہے،